الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک دن جب داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے گارڈ سے کہا کہ وہ کسی کو بھی اندر آنے نہ دیں تاکہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، لیکن دو آدمی کسی طرح اندر داخل ہو گئے اور انہیں ڈسٹرب کر دیا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا ڈرو مت، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اپنا جھگڑا حل کروانے آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ پہلے آدمی نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑ ہے اور میرے پاس صرف ایک ہے، اس نے مجھے دیا اور پھر واپس لے لیا۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے آدمی کی بات ہی نہیں سنی اور انہوں نے کہا کہ اس انسان نے غلط کیا کہ اس نے بھیڑ واپس لے لی، اور بہت سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو مومن ہو۔ اسی وقت وہ دونوں آدمی بادل کی طرح غائب ہو گئے اور داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا تاکہ انہیں وہ ایک سبق سکھا سکے۔ انہیں اپنا فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا جب تک کہ انہوں نے دوسرے آدمی کی بات نہ سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قصے کا ذکر کیا ہے، ترجمہ: اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس اندر آئے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا آپ مت ڈریں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیے اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے میرے سپرد کر دے اور بات چیت میں مجھے دبا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر ساجی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ رکوع میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر ہم نے ان کی یہ غلطی بخش دی اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے کہا اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان کی تسبیح بیان کرتے تھے اور ان کی حمد بیان کرتے تھے جب تک کہ ان کا انتقال نہیں ہو گیا۔ روایتوں کے مطابق داؤد علیہ السلام کا انتقال اچانک ہو گیا اور ہزاروں علماء ان کی موت پہ روئے۔ وہ دن بہت گرمی کا دن تھا اور لوگ سورج کی گرمی کی شدت سے بہت پریشان تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کو حکم دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو سورج کی اس شدت سے بچائے، اور ان چڑیوں نے ایسا ہی کیا جب تک کہ انہیں دفن نہیں کر دیا گیا۔ یہ پہلی نشانی تھی سلیمان علیہ السلام کے راج کی جس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ داؤد علیہ السلام کا قصہ آج یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی پارٹ سے ہم سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔